बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर इमरान खान साहब का अडयाला जेल से बयान आया है, लेकिन इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगला प्लान बी क्या है, वो बड़ा ख़तरनाक है। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। मरयम नवाज़ ने आज शहबाज शरीफ की और अपने वालिद की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए हैं। यानी तहरीक इंसाफ या कोई मुखालफ जो है वो तो ये बात करते ही है, लेकिन मरयम नवाज़ ने आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को किस तरह रगड़ा है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। शायर अहमद फरहाद जो एक एक्टिविस्ट भी हैं और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक मुतहर्रिक किरदार हैं, उनकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के भी आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये किस केस के अंदर हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर कुछ चीज़ें भी जो है वो जो चोरी की गई थी वो उनकी क्या मालियत है, ये एस्टिमेट भी आया है, वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। इंतहाई आम वीडियो होगी, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के ज़रिए इस फायर वाल को तोड़ेंगे जो इस वक्त चैनल पर लगाई गई है। अली अमीन गंडापुर जो है, उन पर वही मंशियात का मुकदमा और फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और ये वारंट गिरफ्तारी कई मरतबा वो इनको मुअत्तल करवाते हैं और दोबारा ये हो जाते हैं। चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, मसरूफियात होती हैं, मुकदमात इतने ज़्यादा हैं, उनके अंदर पेश हुआ नहीं जाता, तो कभी एक मुकदमे में गैर हाज़िरी हो गई। चूँकि जो क्रिमिनल केसेज़ होते हैं, उनमें मुल्ज़म का हाज़िर होना ज़रूरी होता है। एक आध तारीख के अंदर गुंजाइश मिलती है, इससे ज़्यादा मिलती नहीं है, ये हमारी रूटीन है कानूनी तौर पर। तो अब यहाँ पे जो है वो उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं शराब बरामदगी केस के अंदर और अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत पेश नहीं हुए, इस वजह से ये वारंट जारी हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको इल्म है, शायर हैं, इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाला एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार बनकर सामने आए हैं, अहमद फरहाद। अब उनकी दोबारा जो गिरफ्तारी है, उनके लिए पहले भी आपको इल्म है, उनको अगवा किया गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई और अल्टीमेटली वो चूँकि एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं, हालिया दिनों के अंदर भी उन्होंने बड़े सख्त ट्वीट्स किए हैं और बल्कि वो एक ऐसा किरदार हैं जो डी चौक के साने को लेकर उन्होंने तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा जो है वो आवाज़ बुलंद की है। अब उनको दोबारा गिरफ्तार करने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और मुझे ये तवक्को थी, 1-2 दिन पहले ही इस तरह की इत्तलाआत आ रही थी कि जिस तरह के ट्वीट्स उन्होंने किए हैं उनको उठाया जा सकता है। अच्छा, गिरफ्तारी डालने का मतलब ये होता है कि आप किसी ने अगर जुर्म किया है, मुकदमा दर्ज करें और उसके बाद अगर एफआईए साइबर क्राइम विंग वो दर्ज करता है या फिर पुलिस करती है, अगर किसी के जो भी मामला हो, तो बंदा जो है उसको जाएँ, या तो आप वारंट की तामील करवाएँ या विदाउट वारंट भी जो ऑफेंस होता है उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो बंदे को चलें गिरफ्तारी डाली और कानून के मुताबिक अदालत के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ होगी। आज उन्होंने बताया है, अब ख़तरा ये होता है अब आजकल कि कोई भी सहाफ़ी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जो भी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है, तो उसको अगवा कर लिया जाएगा और गिरफ्तारी डाली नहीं जाएगी। जब डाली नहीं जाएगी, तो अदालतें बुलाती रहेंगी और कहा जाएगा जी हमें तो नहीं पता कौन ले गया है, पुलिस इनकारी हो जाती है। आज उन्होंने बताया है कि किसी काम आज शाम 5:30 के करीब मैं सवा गार्डन किसी काम से अपनी पुरानी रहायशगाह गया और वहां से निकलते ही थाना लोई भीर पुलिस ने वहां रेड किया और किरायादारों से मेरे मुताल्लिक पूछ-गूछ की। हैरत है, जब मेरा नंबर ऑन है और मैं शहर में मौजूद हूं तो मेरे खिलाफ किसी दरखास्त या एफआईआर की सूरत में कानूनी तरीके से मुझे कॉल करके थाने क्यों ना बुलाया जाता। छापे उस शख्स के लिए मारे जाते हैं जो इश्तिहारी हो या राबते में ना हो। तो ये बात उन्होंने की है, भाई गिरफ्तार करना है, मुकदमा दर्ज करें, लेकिन ये ना हो कि अगवा कर लिया जाए। ये उन्होंने बिटवीन द लाइन्स ये मैसेज दिया है। अच्छा, मरियम नवाज ने जो आज बात की है ना, वो बात बड़ी अजीब है। वैसे तो हर जगह वो जाती हैं, बच्चों को कहती हैं आग नहीं लगानी, गिराओ जलाओ नहीं करना, बच्चों आपने ये नहीं करना,
لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا پیسہ نہیں ہے، چونکہ اسکالرشپس دیے گئے طالبات کو، انہوں نے کہا یہ میرا پیسہ نہیں بلکہ یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے، لیکن یہ پیسہ پچھلے 76 سالوں میں آپ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ جو سوال ہے نا انہوں نے مریم نواز نے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی ان کو نا یا تو عقل نہیں ہے یا مت ماری گئی ہے، یا عمران خان کا جو بغض ہے اس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ یہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں. اب یہ جو مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 76 سالوں میں آپ کو یہ پیسہ نہیں ملا اور اب میں دے رہی ہوں، بھائی یہ سوال تو آپ کے چچا پہ بنتا ہے، آپ کے والد پہ بنتا ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، وزیر خزانہ رہا، پھر وزیر اعظم بھی رہا، پھر آپ کے جو چچا ہیں وہ تقریباً 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، 3 مرتبہ ہی بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. تو پچھلے 40-50 سالوں سے ان پنجابیوں کو آپ ہی تو کھا رہے ہو، آپ ہی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہو. درمیان میں پرویز مشرف کا دور آیا ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو تقریباً جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی تو بڑی مختصر آئی ہے. منظور وٹو کا ایک دور تھا، وہ بھی بارگیننگ اچھی انہوں نے کی تھی. تو یہ آپ حکومت میں تقریباً پچھلے 40-50 سالوں سے حکومت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ آپ کے ابا جی نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کے چچا جی نے کوئی کام نہیں کیا. تو یہ بات تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ کھایا پیا ہے، باقی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں لگا دیا ہے وہ موٹر پہ، اور باقی جو نظر آنے والے منصوبے ہیں وہ بھی فائدے مند ہے، لیکن وہ لگایا ہے. تو اب یہ عدم اعتماد کیا ہے مریم نواز نے اپنے چچا اور والد پر، یہ ان کے گریبان پکڑا ہے. میں تو اس کو اسی سینس کے اندر لوں گا، چونکہ تحریک انصاف کی تو بڑی مختصر جو ہے وہ حکومت رہی ہے، اور اس کے اندر جتنا ہو سکتا تھا وہ کام اچھے ہوئے ہیں، ناکامیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور پھر بچوں کو کہا ہے کہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ جو آپ کو کہے کہ آگ لگا دو، بسیں جلا دو، بم پھینک دو، گولیاں چلا دو، اس بہکاوے میں کبھی نہ آنا، کسی کا ایندھن نہ بننا. اگر یہ بات اچھی ہوتی تو کسی کے بچے معافی مانگ کر باہر نہ آتے. یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ معافی مانگ کر باہر آئے. آپ کو اچھا لگا ہے میڈم، آپ کے پورا اس ظلم کے اندر، اس بربریت، اس فسطائیت کی آپ کرائم پارٹنر ہیں. یعنی اگر اس کو ہم اس سینس کے اندر لیں، چونکہ آپ نے کبھی مخالفت تو نہیں کی نا. یعنی یہ 9 مئی والا اور سارا جس طرح آپ نے پورے معاملے پہ گرد ڈالی ہے، اور اب صنم جاوید اور باقیوں کو جس طرح آپ نے کوشش کی کہ وہ باہر نہ آ سکیں، تو یہ ساری آپ کی ایک انتقامی سوچ ہے. اور باقی کوئی تحریک انصاف نے تھوڑی کہا ہے کہ بم چلائیں، جلا دو. کس نے بسیں جلائی ہیں بھائی؟ کس نے جلائی ہیں؟ گاڑیاں کس نے توڑی ہیں؟ تحریک انصاف والوں تو نہیں توڑی، آگ بھی نہیں لگائی. تو پھر یعنی یہ کام بھی آپ کی حکومت نے کیے ہیں، آپ کی چچا کی حکومت نے. تو یہ ان سے تو عمران خان تو ہمیشہ پرامن جد و جہد رہی ہے. تو یہ تاثر دینا اور یہ بات کرنے غلط ہے کہ کوئی جلاؤ گراؤ. بھائی پرامن احتجاج کیا ہے، ملک پہ فارم 47 کے تحت آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ رتی بھر شرم آئے آپ کو، اور آپ اس پہ شرمندہ ہوں. تو الٹا آپ جو ہے وہ یعنی قبضہ کر کے بیٹھ کے تو آپ بھاشن بھی دے رہے ہیں اخلاقیات. کم از کم شریف اور زرداری خاندان کو تو اخلاقیات کا درس دینا سوٹ ہی نہیں کرتا، چونکہ فارم 47 کی بد اخلاقی کے بعد ان کا نہ اقتدار میں رہنے کا جواز ہے اور نہ ہی اس پاکستانی قوم سے مخاطب ہونے کا جواز ہے. لیکن بہرحال ڈٹائی ہے، لگے رہتے ہیں سارے. وہ سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر نہ ان کی جڑیں ہیں، نہ عوام نے ان کو، وہ قابل نفرت کردار بن چکے ہیں. لیکن بہرحال ڈنڈے کے زور پہ جو ان کو ایک طاقت ملی ہوئی ہے اس کے ذریعے وہ بھاشن بھی دیتے ہیں. بہرحال اچھا، یہ چیز ایک تو انہوں نے جو ہے وہ کہی ہے. اچھا، اب جو معاملہ ہے نا، میں آپ کے سامنے خبر ایک رکھ رہا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے اڈیالہ جیل سے. یہ بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ بشرا بی بی کا ان مذاکرات کے اندر کوئی کردار نہیں ہے.
یہ چہ نہ کی جائیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کوئی اس طرح مذاکرات کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا اس طرح۔ اچھا، انہوں نے کہا بشرا بی بی پر ڈیل کرنے کے الزامات درست نہیں، وہ کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے، جو بھی مذاکراتی عمل ہوگا وہ مذاکراتی ٹیم کے ذریعے کیا جائے گا، مذاکرات کے نتیجے میں حتمی فیصلہ میں خود کروں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ جنرل ضیاء اور مشرف کا مارشل لا اتنا بدترین نہیں تھا، اس میں بھی میڈیا کو آزادی تھی، میں خود بھی اس دور میں جیل میں گیا، سزا کا کوئی ڈر نہیں، جو سزا سنانی ہے جلدی سنائیں، 26 نومبر کو نہیں بھولیں گے، جو ظلم ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا، پارٹی کے مسنگ پرسنز افراد کے لیے آواز اٹھائیں، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہ سنا کر مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا، مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خود کروں گا۔ اچھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ نو ڈیل، نو کمپرومائز۔ اچھا، دوسرا، اگر مذاکرات یہ کامیاب نہیں ہوتے، جس کے چانسز ہیں، جس کے بڑے چانسز ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر تحریک انصاف ایک اور لانگ مارچ کرے گی۔ یہ بات میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے آپ کو تحریک انصاف کے انتہائی ذمہ دار سورس جو بتائی تھی، اور بالآخر عمران ریاض خان صاحب نے بھی آج ذکر کیا ہے اور اس کی تائید ہو گئی ہے، اور یہ دوبارہ لانگ مارچ ہوگا۔ یہ جو حکومت کا تاثر ہے نا کہ اب تو یہ بالکل اٹھ ہی نہیں سکیں گے، بھئی عوام پھر نکلے گی اور یہ پلٹ کر آئے گی، کیونکہ اسلام آباد آپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ آپ سے پرامن طور پر قبضہ چھڑائیں گے، گولیاں تو آپ نے چلائیں، لوگ تو پرامن احتجاج کے لیے ہی آ رہے تھے نا، تو یہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر اخلاقی اور قانونی طور پر کمزور ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہوگا کہ یہ لانگ مارچ کریں گے، خدا نخواستہ پھر کنٹینر لگائے جائیں گے، پھر تصادم پیدا کیا جائے گا۔ اب تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آ جائیں گے اقتدار میں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل میڈیا، پھر یہ اس طرح کا ظلم نہیں کر سکیں گے جو ابھی کیا گیا۔ اچھا، دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ کی یا آپ مقتدرہ کی جو اپروچ ہے نا، ان کے کڑچے چمچے تو روز دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اسلام آباد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، کچھ جو باخبر لوگ ہیں، ان کی یہ خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہار نہیں مانے گی، یعنی یہ جو ہم آپ کے سامنے تاثر رکھ رہے ہیں، لازمی بات ہے وہ خبریں آتی ہیں تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ مزید ٹکراؤ بھی کرے گی۔ امریکہ کو وہ جس طرح انہوں نے راضی کرنا ہے وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ تحریک انصاف کے خلاف جیسے پہلے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں اس سے بھی سخت نہ صرف کریک ڈاؤن ہوگا، بلکہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی مزید جو کوششیں ہیں وہ بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ تحریک انصاف پر پابندی کا جو آپشن ہے وہ بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اور تتر بتر کرنے کا جیسا ہوتا ہے تو یہ کوششیں دوسری طرف بھی جو ہے وہ مذاکرات کی ناکامی کے ساتھ ہی وہ ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میرا مقصد آپ کے سامنے خبر رکھنا ہے، نہ کہ سنسنی پھیلانا ہے، لیکن یہ خبر ہے کہ دوسری طرف سے یہ تاثر بالکل دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہار نہیں مانی، چونکہ ان کا بھی 76 سال کا ایک ملک پر قبضہ ہے، اور وہ اس قبضے کے اندر ہار نہیں مان سکتے، ان کے پاس آپشن ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو اب عوام کے پاس بھی آپشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔